کوئی خدا کے اس سپاہی کی اولین تربیت گاہ ندوۃ العلماء کو اس جیت کی وجہ بتاتا، اور مساجد و مدارس کا جال بچھا کر شریعت حق گھر گھر اور فرد فرد تک پہنچانے والے ہیں، جنہیں اپنے اکابر پر بڑا ناز ہے، اور دوسری طرف اتحاد کے علمبردار، وسعت ذہنی کا وظیفہ کرنے والے، ازالت الخلاف، رفع نزاع باہمی اور شیرازہ بندی کی تسبیح پڑھنے والے اصحاب ام المدارس کی تنقیص پر کمر بستہ نظر آئے، اور وجود باری تعالیٰ کے اس بات کو وہ فکر مشترکہ اور نقطہ متفقہ بناتے جو اہل اسلام کے چہروں پر نشان حسن بن کر چمکتا۔ وہ سماحت اور اخذ و قبول کے راستے روشن ہیں، صرف عزم سفر اور جنبش قدم کی حاجت ہے، اور یہ راہ کوئی نئی نہیں، یہ منہج و مسلک کوئی اجنبی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسمی اور ندوی کا المیہ، اہل حرم نامحرم نکلے، بقلم احسن ریحان۔ سال 2025 دسمبر کی 20 تاریخ بڑی تاریخ ساز ثابت ہوئی، جب ایک صاحب توفیق عالم دین نے الحاد کے ایک مرکزی اور علامتی چہرے کو بے نقاب کیا۔ نصرت الہی اس نوجوان کے ہم رکاب تھی، بے شک خدائی دستیاری ہی اس فتح کی علت حقیقی تھی۔ البتہ اسباب کے طور پر ندوۃ العلماء کا تعلیمی دورانیہ، وہاں کے اصحاب علم تعلیق اور دیوبند کے فرزند جناب مفتی یاسر ندیم الواجدی سے کچھ عرصہ کسب فیض 20 دسمبر کی اس کامیابی کی اوٹ میں یقیناً کار فرما تھا۔ اس روز ایک خدا کا نام تو عرض خدا پر بلند ہوا، لیکن افسوس کہ خدا کے ماننے والے باہم دست و گریباں بھی نظر آئے، اور ایک جنگ چھڑ گئی، الفاظ کی جنگ، عصبیت کی جنگ، مسلکی تعصب کی جنگ اور ادارہ جاتی جنگ۔ اولاً تو بعض اہل بدعت کے افسوسناک تبصرے سامنے آئے جو کسی نہ کسی درجے میں متوقع تھے، لیکن پھر ندوہ اور دیوبند کے فضلاء اور وابستگان کی قلمی و زبانی جنبشیں بھی سوشل میڈیا کی زینت بنی۔ دلدوز و جاسوس تبصرے اہل بصیرت، اصحاب علم اور ارباب دانش کی شناخت رکھنے والوں کی طرف سے اس قسم کی باتیں واقعتاً انتہائی ناخوشگوار تھیں۔ ظاہر ہے ان میں سے اکثریت نوعمروں، کم فہموں اور کچے ذہنوں کی رہی ہوگی، ورنہ اس قدر طفلانہ جھگڑے کیوں کر کھڑے ہوتے، جبکہ دونوں اداروں کے اکابر اور اصحاب بصیرت ہستیاں باہم شیر و شکر ہیں، اور فروعی اختلافات کے باوجود اصولی طور پر یکجان و دو قالب کے مصداق ہیں۔ لیکن دونوں مراکز علم سے تعلق رکھنے والے وہ کوتاہ نظر اور جذباتی لوگ جو سوشل میڈیا پر بڑے فعال و سرگرم رہتے ہیں، 20 دسمبر کی اس جیتی ہوئی بازی کو اپنے پلڑے میں گھسیٹنے پر بضد نظر آئے۔ کوئی خدا کے اس سپاہی کی اولین تربیت گاہ ندوۃ العلماء کو اس جیت کی وجہ بتاتا، اور کوئی اکابرین دیوبند کی علمی تراث سے استفادے اور فرزند دیوبند کی 2 سالہ شاگردی کو فتح و ظفر کی علت قرار دیتا۔ یہ پوری کشمکش اور زبانی و قرطاسی چپقلش اس وقت اپنے بدترین مرحلے میں داخل ہوئی جب الفاظ و عبارتیں اپنا ادبی اور علمی دائرہ عبور کرنے لگیں، جب سخت نفرت اور انتہا کی عداوت لفظ لفظ سے ٹپکنے لگی، اور راقم السطور دل برداشتہ ہو کر اپنی تمام تر نااہلی و بے وضاحتی کے باوجود اپنا حال دل اور دخان دروں الفاظ میں پرو کر مونگیری و نانوتوی کے عظیم فرزندوں کی خدمت میں لانے پر مجبور ہوا۔ ایک طرف بر صغیر بلکہ اطراف عالم میں دین محمدی کی اشاعت کرنے والے اور مساجد و مدارس کا جال بچھا کر شریعت حق گھر گھر اور فرد فرد تک پہنچانے والے ہیں، جنہیں اپنے اکابر پر بڑا ناز ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ واقعتاً عباقر عصر تھے اور اقلیم علم کے شاہان باصفا تھے۔ یہ حضرات اکابر کے لکھے گئے کہ ایک جملے کا گھنٹوں دفاع کر سکتے ہیں، ان کی کتابوں اور ارشادات سے بڑی شدت کے ساتھ وابستہ و پیوستہ ہیں، حتیٰ کہ اس کی فرسودگی و کہنگی سے چشم پوشی بھی کرتے نظر آتے ہیں، اپنے افکار پر دلائل بھی خوب رکھتے ہیں۔ اس جماعت کے اخلاص اور پارسائی، نیک نیتی اور خوش مقصدی سے کسی منصف کو مجال انکار نہیں، لیکن مذکورہ مباحثے اور حالیہ واقعات پر اظہار خیال کرنے میں ان حضرات نے ان ہستیوں کا سبق بھلا دیا جن کا نام لیے بغیر اور جن کی عبارتیں سنائے بغیر ان کی تقریریں اور تحریریں مکمل نہیں ہوتی۔ ان بزرگوں کی سماحت، ان کی کشادہ قلبی اور ان کے حلم و یسر سے رخ پھیر کر علم نبوی، مزاج نبوی اور پیغام نبوی کو جدید قالب و آہنگ میں پیش کرنے والے ایک عظیم ادارے کے خلاف وہ کچھ لکھا اور بولا جس سے کسی بھی سلیم الطبع اور حساس فرزند اسلام کو ملال کے سوا کچھ نہ ملے۔ اور دوسری طرف اتحاد کے علمبردار، وسعت ذہنی کا وظیفہ کرنے والے، ازالت الخلاف، رفع نزاع باہمی اور شیرازہ بندی کی تسبیح پڑھنے والے اصحاب ام المدارس کی تنقیص پر کمر بستہ نظر آئے،
اور ادب و لحاظ، یکجہتی و اتفاق کی دہائی دینے والے، زبان ہوشمند، حسن عمل اور خلق حسن کا گیت گانے والے، قال اللہ اور قال الرسول کے عظیم مرکز اور اس الہامی تعلیم گاہ پر نکتہ چیں ہوئے اور اپنے بزرگوں کے کردار و معیار سے سر منہ انحراف کر گئے۔ وہ بزرگان رفتہ جن کی زبان و ادب کی شائستگی کی دنیا معترف تھی، جو زمانے کے دھارے کے خلاف جا کر کلمہ توحید اور اقرار رسالت کو بنیاد بنا کر ہندوستان میں شیرازہ بندی اور یکجہتی کا عظیم کارنامہ انجام دے گئے، جن کے افکار و خیالات لاکھ اختلافات کے باوجود دانشکدوں اور علم والوں میں ناقابل فراموش قرار پائے۔ کیا عرب کیا عجم، جن کے ذکر خیر سے رطب اللسان رہے، لیکن افسوس صد افسوس ان امالیق دورہ اور نوابغ زماں افراد کے فرزند ان کے پیغام کو ماضی کی دراڑوں میں گم کر بیٹھے۔ جان سخن یہ ہے، دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء دونوں ایک ہی پیغام کے پیامبر ہیں، ایک ہی منزل کے راہ رو ہیں، ایک ہی زاد سفر کے حامل ہیں۔ حضرت نانوتوی اور ان کے ہمراہی ہوں یا حضرت مونگیری اور ان کے معاونین، دونوں ہی اخلاص کے پتلے اور پیام محمدی کے متوالے تھے۔ صرف فرق تھا تو اس منزل تک لے جانے والی متعدد راہوں میں سے کسی راہ کو ترجیح دینے اور نہ دینے کا۔ گویا مقصد میں ہم آہنگی اور منہج میں رنگا رنگی تھی۔ ذرا سوچئے، یہ معمولی سا ذوق اور ترجیح کا فرق کیا اختلاف کی وجہ بن سکتا ہے؟ کیا یہ من و تو کی تفریق پیدا کر سکتا ہے؟ کیا یہ نفرت و تعصب کا سبب ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو زندہ قوموں کی علامت ہے، یہ تو بیدار ذہن کی دلیل ہے، یہ تو فرزانگی و ہوشمندی کا نشان ہے، یہ تو گلستان محمدی کی بو قلمونی ہے، اور بلا شبہ یہ نیرنگی و گوناگونی اس گلکدہ اسلام کا حسن ہے۔ اختلاف تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ اس انوکھی، معیاری اور مقدس جماعت میں بھی تھا جو رضوان الہی سے مشرف ہوئی۔ پھر یہ تنوع و تلون 21ویں صدی کے رہروان حق کے لیے کیوں کر موقع طعن و تشنیع اور سبب ملامت ہو سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملحد کی شکست ایک عالم دین کی فتح قرار پاتی، ایک کلمہ گو کی جیت کہلاتی، ایک پیغام برے پیام نبوی کی سرخ روئی سے عبارت ہوتی، اور ہر کلمہ گو، خواہ ندوی ہو یا قاسمی، دیوبندی ہو یا بریلوی، اہل حدیث ہو یا مودودی، سبھی مسرت و شادمانی کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے اور خدا یکتا کے حضور سجدہ تشکر میں گر پڑتے، اور وجود باری تعالیٰ کے اس بات کو وہ فکر مشترکہ اور نقطہ متفقہ بناتے جو اہل اسلام کے چہروں پر نشان حسن بن کر چمکتا، اور توحیدیوں کے افق پر صبح یکجہتی کا آفتاب عالم تاب بن کر طلوع ہوتا۔ کاش کہ ایسا ہوتا، اور اس میں کوئی شک نہیں، اب بھی یہ راہ کھلی ہے، آج بھی کشادہ قلبی کا یہ دروازہ واہ ہے، حلم و سماحت اور اخذ و قبول کے راستے روشن ہیں، صرف عزم سفر اور جنبش قدم کی حاجت ہے، اور یہ راہ کوئی نئی نہیں، یہ منہج و مسلک کوئی اجنبی نہیں، دیوبند اور ندوے کی عظیم ہستیوں نے اس راہ پر چل کر دکھایا ہے، اور تاہنوز ایسی مثالیں موجود ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الالباب۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا، ہر جگہ ایک بڑی تعداد معتدل فکر اور سنجیدہ افراد کی بھی موجود ہے جو ان سطحی اختلافات و نزاعات سے بالا تر ہیں۔ ان کی سلامت فکری اور وسعت ذہنی کو یہ عاجز سلام پیش کرتا ہے، اور ان تمام کی خدمت میں نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے جو باوجود قلم کی طاقت کے اور بیان کی قدرت کے اس موضوع کے فریق نہ بنے، اور اتحاد و یکجہتی کی خاطر پیکر حلم بنے رہے اور زبان و قلم روکے رہے۔ بارک اللہ فیکم برکۃ کثیرہ۔